یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی قوم بھی آباد ہے، ایک ایسا ملک بھی آباد ہے جس کی آرمی کا چیف جنرل اس قوم کی بچیوں کی عصمت دری کرتا رہا، اس قوم کی بیٹیوں کی عزت لوٹتا رہا، اس قوم کی بچیوں کی عصمت دری کرتا رہا، اور پھر اس کو اس کا بدلہ یہ ملا کہ وہ اس کو ترقی دے کر اس آرمی کا چیف جنرل بنا دیا گیا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ حیران ہوں گے، آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر کیسی کیسی قومیں اور کیسے کیسے ملک آباد ہیں اور کیسے کیسے خیالات رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنا چینل صدائے غازی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے آپ سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست غازی سعید۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر انڈیا وہ بدبخت ملک ہے، وہ پستیوں کے اندر گرا ہوا ملک ہے، جس کا موجودہ آرمی چیف اور سابقہ آرمی چیف جنرل منوج راوان ایک ایسا بدبخت انسان ہے کہ جب یہ ناگالینڈ کے اندر کرنل کے عہدے پر فائز تھا تو اس نے وہاں 11 لڑکیوں، عیسائی لڑکیوں کی عصمت دری کی، اور جس کے بدلے میں حکومت وقت نے اسے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے اسے آرمی کا چیف بنا دیا، اور اس نے آگے اپنا کام شروع کر دیا اور اپنی خدمات سر انجام دینی شروع کر دیں۔ تو جنرل منوج راون کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اسلام دشمنی اور مسیحیت دشمنی میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور اس کی سوچ اور اس کے نظریات جو ہیں یہ انڈیا کے اندر مسلمان جو اقلیت میں ہیں اور مسیح جو اقلیت میں ہیں ان کو یہ مٹانا چاہتے ہیں، ان کا صفایا کرنا چاہتے ہیں، اور مودی سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس جرنل کے جو ابھی ان کی حالیہ ایکسٹینشن کی گئی اور جو ان کی مدت ملازمت کے اندر اضافہ کیا گیا، تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا گیا اور ان کو دوبارہ اسی لیے جرنل لگایا گیا تاکہ مسلمان دشمنی میں، کیونکہ یہ ایک اپنا الگ نام اور مقام رکھتا ہے، اور عیسائی دشمنی میں بھی اس کا ایک نام ہے، کیونکہ یہ آلریڈی ناگالینڈ کی ریاست میں 11 مسیح لڑکیوں کا ریپ کر چکا ہے، ان کی عصمت ریزی کر چکا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا، اور آج پھر اس کے عہدے کو اسی وجہ سے ترقی دی گئی کہ یہ شخص جو مودی کے نظریات ہیں، انتہا پسندی کے نظریات، وہ سیکولر انڈیا جو کبھی ہوا کرتا تھا، جس کا کبھی یہ نعرہ تھا، جس کا آئین سیکولر ہے، آج اس کی جو موجودہ حکومت ہے، جو RSS کی جو انڈیا کی انتہا پسند ایک تنظیم ہے، وہ اس پوری تنظیم نے پورے انڈیا کو یرغمال بنا لیا ہے، اور جو وزیر اعظم ہے مودی، یہ اس RSS کا تاحیات رکن ہے، اور RSS کے نظریات یہی ہیں کہ ایک کو اکھنڈ بھارت کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کیا جائے، وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو یہ تعبیر دینا چاہتے ہیں اور اس کو حقیقت کا روپ دینا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے جو پچھلے 7 ماہ سے ظلم جبر کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں، اور آج جو وہ RCC اور ان کا ایک بل لے کے آئے ہیں جس کے اندر وہ شہریت کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے وہ کاغذات مانگ رہے ہیں جو پچھلی 4 نسلیں یہاں رہ رہی ہیں، ان کے آپ کاغذات دکھائیں۔ اگر جو اپنی 4 نسلوں کے کاغذات دکھائے گا وہ تو انڈیا کا شہری ہوگا، ورنہ اس کی شہریت ختم کر دی جائے گی اور پھر اس کو انڈیا چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ RSS کے نظریات ہیں، اور ان نظریات کی آپ یاری جو ہے وہ مودی حکومت بڑی اچھی طریقے سے کر رہی ہے اور بڑی محنت کر رہی ہے، اور پوری جو انڈیا کی حکومت ہے وہ RSS کے اشاروں پر چل رہی ہے، اور اس کا جو آرمی چیف ہے وہ بھی اس کھیل کا ایک بڑا سرگرم سرغنا ہے، اور وہ اس گھٹیا اور گھنونی سازش کے اندر جو انڈیا کو اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں، اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، پورا کر کے دکھانے کے لیے وہ اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش یہی ہے، ان کی نظریات بھی یہی ہیں کہ کسی طریقے سے بھارت کے اندر جو اسلامی سوچ ہے، یا جو عیسائیت ہے اقلیت کے اندر، یا جو سکھ مذہب ہے، اس کو ختم کیا جائے، ان کا نام و نشان مٹایا جائے، ان کا قتل و غارت کی جائے، ان کا خون بہایا جائے، اور ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، اور ان کو انڈیا سے نکالا جائے، اور بھارت کو صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور ہندو یہاں رہیں۔ ہندوؤں کی آبادی جو ہے وہ کیونکہ روز بروز کم ہو رہی ہے، اور عیسائی اور مسلم آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔
تو اس وجہ سے بھی انڈیا کے لیے یہ ایک پریشانی بنی ہوئی ہے اور RSS کے لیے بھی یہ پریشان کن وقت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ انڈیا کی جو مودی سرکار ہے یہ زیادہ وقت اور گزارے گی اور چل سکے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی بدبخت اور نااہل ترین انسان ہے. اور جو انڈیا ہے اس کا جو آرمی چیف ہے وہ انتہائی نالائق اور بدبخت انسان ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں تک کو نہیں اس نے چھوڑا اور ان کی عصمت دری کرتا رہا اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا. تو حالانکہ آرمی کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ حفاظت کرتی ہے، محافظ ہوتی ہے، اس کی قوم کی مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنی قوم کی جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس ملک کی سرزمین کی بھی وہ محافظ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ عنقریب انڈیا آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا. انشاءاللہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے وہ بھی اپنی منزل مقصود پر پہنچے گی، اور جو خالصتان کی جو تنظیم ہے یا جو تحریک ہے وہ بھی اپنے منزل مقصود پر پہنچے گی. اور انشاءاللہ وہاں انڈیا کے اندر ایک مسلم ریاست بھی قریب قائم ہونے جا رہی ہے، جسے انشاءاللہ تعالی مسلمان جو ہیں وہ یو پی کی ریاست کی آزادی کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں اور وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ انڈیا سے آزادی مانگ رہے ہیں. تو اسی طرح انڈیا اب ٹوٹنے جا رہا ہے، اس کا آخری وقت آ چکا ہے اس کی اپنی ان پالیسیوں کی وجہ سے. اور اس نے جو جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان کو مٹانے کا جو نظریے کو وہ پال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے اب وہ جا رہے ہیں، ان کی روز بروز کمزور ہو رہے ہیں.